عورت کے نام میں بہت سارے رشتے بسے ہیں، جیسا کہ ماں، بہن اور بیٹی۔ آج کل کی عورت کہتی ہے کہ اسلام نے مجھے قید کر دیا ہے، اسلام ایک قید ہے۔ در حقیقت وہ بھول چکی ہے کہ اسلام ہی ہے جس نے اس کو عورت ہونے کا مقام دیا۔ یہ عورت کا مقام اس کو اسلام نے ہی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا۔ ان کے والد ان کو زندہ دفنا دیتے تھے زمینوں میں۔ یہ سوچتے تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ عورت ایک گالی ہے، ایک کلنک ہے، ایک دھبا ہے ہم پر۔ ان کی ماؤں سے چھین کر ان کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ وہ عورتیں جو آج اسلام پر انگلی اٹھاتی ہیں، مغرب کی عورتوں کو دیکھ کر جو ننگی ہو کر گھومتی ہیں، کھلے عام گھومتی ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رواج ہے ان کا، نہ بیوی نہ شوہر نہ بچے نہ ماں نہ باپ، کوئی ان کا سسٹم نہیں ہے، کوئی ان کا رشتہ نہیں ہے، کوئی ان کا احترام نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر مشرق کی عورتیں مغرب والوں کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا ہے۔ آپ بھول چکی ہو کہ اسلام ہی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو عورت ہونے کا مقام ملا ہے۔ کیسے ملا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ تیری بیوی ہے تو یہ تیرا ایک سکون ہے، اگر یہ تیری بیٹی ہے تو باعث رحمت ہے، اور اگر یہ تیری بہن ہے تو یہ شفقت ہے۔ اللہ نے انسانوں کو، مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج عورت کہتی ہے میں شوہر کی غلامی کیوں کروں، میں کیوں بن کے رہوں اس کی غلام، مجھے آزادی چاہیے۔ اے میری بہن، اگر تو ایک شوہر کی غلامی کرتی ہے تو اگر تیرے 4 بیٹے ہیں تو 4 مردوں پہ تو بادشاہت بھی کرے گی۔ یہ مقام تجھے اسلام نے دیا ہے، یہ مقام تجھے اسلام نے دیا ہے۔ تو عورت ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت جو اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تو بیوی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے مرد کو کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تو بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ جب کوئی عورت کسی بیٹی کو پیدا کرتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اس کے سبز رنگ کے پنکھ ہوتے ہیں، وہ ماں اور بچی کو ڈھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے اور جس کو تو نے پیدا کیا وہ بھی کمزور ہے، اور جو تم دونوں کا خیال رکھے گا اللہ اس کا ساتھی ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بیٹے پہ پیدا ہونے کے لیے نہیں دی اللہ نے، بیٹی کے پیدا ہونے پر دی ہے۔ آج جو لوگ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بناتے ہیں۔ سوچے کیا ہم میں اور ان اور مردوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں عربوں کے لوگ، ان میں کیا فرق ہے؟ اس بات پر غور کریں۔ اگر بہن ہے تو شفقت ہے، رحمت ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے مقام دیے ہیں اور یہ اسلام کی وجہ سے عورت کو مقام ملے ہیں۔ ان مقاموں کو عورت بھول چکی ہے اور مغرب کی ننگی عورتوں کی طرح وہ بھی ننگا ہونا چاہتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ پردہ ایک کیا ہے؟ ایک قید ہے میرے لیے، پردہ ایک قید ہے، ایک جیل ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کے پاس ڈائمنڈ ہو، ہیرا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چھپا کے رکھیں گے، تجوریوں میں رکھیں گے، یا پھر ہاتھ میں لٹکا کر، گلے میں لٹکا کر لوگوں کو دکھاتے پھریں گے؟ بالکل، آپ اس کو قید میں رکھیں گے، اس کو چھپا کے رکھیں گے تجوریوں میں تاکہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ اسی طریقے سے عورت بھی ایک بہترین چیز ہے اور اللہ کے لیے بہت انمول چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ خود کو چھپا کر رکھو، خود کو شیطان کی نظروں سے، شیاطین کی نظروں سے، ہوس بھری نظروں سے خود کو چھپا کر رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے لیے انمول ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم عورتیں ہیں، اللہ نے بہت کرم کیا اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اسلام دی۔
تو میری ماں بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ اسلام کی قدر کرے، اپنے اسلام کی قدر کرے، دوسروں کو دیکھ کر اپنے اسلام پہ انگلی نہ اٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اتنے پیارے محبوب دیے، جنہوں نے جب وہ دنیا میں آئے تو جہالت کی ساری زنجیریں توڑ کر رکھ دی، جب وہ دنیا میں آئے تو ان نے دین کی روشنی پھیلا دی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔